بسم الله الرحمن الرحيم. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Madani channel. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حضرت استاد مفتی سید احمد صاحب پالمپوری جن کے نام کے ساتھ دامت برکاتہم کے بجائے نور اللہ مرقدہ کا لاحقہ لگانے پر ہم سب مجبور ہیں، اور یہی تقدیر کا فیصلہ ہے جس کے آگے ہر فرد بشر بے بس ہے۔ ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده لاجل مسمى۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کسی مخصوص علاقے یا مخصوص ادارے یا مخصوص قوم کے لیے سانحہ نہیں ہے، بلکہ ان کی وفات سے پوری ملت اسلامیہ اپنے ایک عظیم فرزند سے محروم ہو گئی، جو بیک وقت بڑا محدث بھی تھا، فقیہ بھی تھا، مؤرخ بھی تھا، متکلم بھی تھا، اور ان کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے بظاہر اس کی بھرپائی بڑی مشکل نظر آتی ہے، کیونکہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اگر مفتی صاحب علیہ الرحمہ کی حیات مبارکہ کا ایک سرسری جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کی پوری زندگی ایک جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ ان کی زندگی میں بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، مگر انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اور یہ آزمائشیں ان کی علمی و عملی ترقی کی رفتار کو سست نہ کر سکی، بلکہ ہر آزمائش کے بعد وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر ابھرے۔ انہوں نے اپنی علمی زندگی میں جو محنت کی ہے اور جس جانفشانی اور جد و جہد کا مظاہرہ کیا ہے وہ یقیناً آج تمام طالبان علوم نبویہ کے لیے نمونہ اور مشعل راہ ہے۔ علمی زندگی میں ان کی محنت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب پہلی مرتبہ ان کو سنن ابو داؤد کا درس ملا تو پوری کتاب انہوں نے بغیر دیکھے پڑھائی۔ فرماتے تھے کہ روزانہ کی احادیث میں حفظ یاد کر کے جاتا تھا، جس میں تقریباً 1.5-2 گھنٹہ صرف ہوتا تھا، اور جس وقت میں احادیث کو یاد کرنے کے لیے کمرہ اندر سے بند کرتا تھا تو گھر کے چھوٹے بچے کہتے تھے، دیکھو ابا اپنا سبق یاد کرنے کے لیے آ گئے۔ مفتی صاحب علیہ الرحمہ کی ایک بڑی خصوصیت جو ان کو دیگر معاصرین کی صف میں بالکل ممتاز کرتی ہے وہ ان کا اسلوب بیان اور انداز تفہیم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انتہائی مقبول الدرس مدرس تھے۔ اردو زبان کا جو ایک محاورہ ہے گھول کر پلا دینا، یہ محاورہ ان کے دروس پر اور ان کے بیانات پر 100% صادق آتا ہے۔ جب کسی علمی مسئلے پر گفتگو کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جتنی محنت انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے پر کی ہے اس سے کہیں زیادہ انہوں نے اس کو مرتب کرنے اور تفہیم کو آسان سے آسان تر بنانے پر کی ہے۔ ترتیب اور تفہیم پر غیر معمولی توجہ دینے کی وجہ سے قدرتی طور پر ان کے اندر ایسا ملکہ پیدا ہو گیا تھا کہ جب بھی کوئی علمی سوال کیا جاتا تو اس مسئلے سے متعلق اپنی تمام معلومات کو منٹ کے 1000ویں حصے کے اندر وہ اپنے ذہن میں مرتب کر لیتے، پھر جب گفتگو فرماتے تو سائل کو تشفی بھی ہو جاتی اور وہ مکمل طور پر مطمئن ہو جاتا۔ طالب علمی کے زمانے میں اسی طرح مظاہر علوم سہارنپور میں تدریس کے زمانے میں میرا حضرت استاد کے ساتھ غیر معمولی تعلق رہا۔ بڑی شفقت فرماتے تھے، مجھے سوالات کرنے کا بہت شوق تھا تو کبھی سوالات کی کثرت سے اکتائے نہیں، بلکہ بہت اہتمام کے ساتھ تفصیلی جواب دیتے تھے۔
مجھے اس وقت بڑا تعجب ہوا اور بڑی حیرانی ہوئی جب چند سال قبل حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ کی قطر آمد ہوئی تو انہوں نے تقریباً 15 سال پرانے میرے ایک سوال کا تذکرہ کیا۔ فرمایا کہ تم نے سوال کیا تھا کھانے کی جو مشہور دعا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ کے الفاظ کے متعلق۔ مجھے بہت تعجب ہوا کیونکہ اس طویل عرصے میں نہ جانے ہزاروں لوگوں نے دسیوں ہزار علمی سوالات کیے ہوں گے حضرت استاد سے، لیکن ان کو 15 سال پرانا میرا یہ سوال یاد رہا۔ یہ یقیناً میرے لیے باعث سعادت ہے۔ حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ کے ساتھ ایک سہارنپور کا سفر یقیناً علمی فوائد کے اعتبار سے میرے لیے ایک یادگار سفر ہے، اور ان کی شخصیت میں علمی رنگ اتنا گہرا اور چوکھا تھا کہ ان کی معیت اور ان کی رفاقت کبھی بھی علمی فوائد سے خالی نہیں رہتی تھی۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے جو بھی ان کے ساتھ ہو وہ ان کے علوم سے مستفید ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ مرکز نظام الدین سے استاذ محترم حضرت مولانا احمد گودرہ رحمۃ اللہ علیہ دیوبند تشریف لائے، جن کے مفتی صاحب کے ساتھ بے تکلف اور دوستانہ تعلقات تھے۔ مفتی صاحب نے ان کو دوپہر کھانے پر مدعو کیا تو مولانا احمد گودرہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے اور بے تکلف مفتی صاحب سے فرمایا کہ میرے ساتھ مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے بھی ہیں۔ مفتی صاحب نے فرمایا کوئی حرج نہیں، ضرور تشریف لائیں، اور پھر فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے طعام الواحد یکفی الاثنین و طعام الاثنین یکفی الثلاثہ، اور یہاں تو 20 ہے۔ مطلب یہ تھا کہ حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ ایک آدمی کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے اور 2 کا کھانا 3 کے لیے کافی ہے، اور ہمارے گھر میں تو 20 افراد کا کھانا بنتا ہے۔ اگر دسترخوان پہ کوئی ایک فرد زائد ہو گیا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر نانا جان مرحوم کے متعلق فرمایا کہ مولانا عبید اللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے میں بہت متاثر تھا۔ طالب علمی کے زمانے میں کم و بیش 200 بیانات میں نے ان کے سنے۔ قریب میں اگر کوئی بھی تبلیغی اجتماع ہوتا تھا تو میں سبق چھوڑ کر ان کی تقریر سننے کے لیے جاتا تھا۔ پھر فرمایا کہ مولانا عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تبلیغی تقریر کرتے ہی نہیں تھے بلکہ وہ تحقیقی تقریر کرتے تھے۔ کسی حدیث کی تشریح کر رہے ہوں یا کسی آیت کی تفسیر کر رہے ہوں، ان کے بیانات غلطیوں سے مبرہ ہوتے تھے۔ حضرت نانا جان کے متعلق مفتی صاحب علیہ رحمہ کا جو یہ تأثر ہے اس کو میں نے انہی کے الفاظ میں نقل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تقریباً یہی الفاظ تھے ان کے۔ حضرت مفتی صاحب علیہ رحمہ کی ایک بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ کثیر العیال ہونے کے باوجود ان کے مزاج میں غیر معمولی استغنا تھا اور غیر معمولی سخاوت تھی۔ ان کا دارالعلوم سے تنخواہ نہ لینا اور سابقہ لی ہوئی تمام تنخواہوں کا واپس کرنا، صرف دارالعلوم ہی نہیں جتنے مدرسوں میں دارالعلوم آنے سے پہلے انہوں نے پڑھایا ان تمام مدارس سے لی ہوئی تمام تنخواہوں کا واپس کرنا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ لیکن میرے ساتھ 2 واقعات ایسے پیش آئے کہ آج بھی جب وہ واقعات مجھے یاد آتے ہیں تو حضرت الاستاد کی فراخ دلی اور سخاوت پر تعجب ہوتا ہے۔ میرے ساتھ 2 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ میں بعض عرب علماء کو بغرض ملاقات مفتی صاحب کے پاس لے گیا تو مفتی صاحب نے ان حضرات کو بیش قیمت علمی کتب ہدیہ کی اور اس کے بعد فردن ہر ایک کو 1,000 روپے ہدیہ دیے اور فرمایا کہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے میں آپ کی خاطر خواہ مہمان نوازی نہ کر سکا، لہٰذا یہ ہدیہ قبول کر لیں۔ ان حضرات نے بہت معذرت کی مگر مفتی صاحب علیہ الرحمہ نے باصرار ان کو ہدیہ قبول کرنے پر مجبور کیا۔
یہ واقعات تقریباً 15-20 سال پرانے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت 1000 روپے مانا رکھتے تھے، جبکہ مفتی صاحب کثیر العیال تھے، ان کے اپنے اخراجات کم نہیں تھے۔ آج بھی جب یہ واقعات مجھے یاد آتے ہیں تو دل میں یہی بات آتی ہے، ای سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدا بخشندہ۔ یہاں آخر میں ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ حضرت استاد علیہ الرحمہ کے بعض تفردات تھے، یعنی بعض ان کی علمی آراء اور تحقیقات ایسی تھی جو جمہور کے خلاف تھی اور ان کی حیثیت ایک تفرد کی تھی، اور اسی طرح ان کی بہت سی باتیں ایسی تھی جو خاص مجلس سے تعلق رکھتی ہیں، جو خاص مجالس سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ہر چیز کو بغیر سوچے سمجھے نشر کرنے اور آگے بڑھانے کا ایک رواج چل پڑا ہے جو بالکل نامناسب ہے۔ خاص طور پر عوام کے درمیان، عامت الناس کے درمیان کسی کے بھی تفردات کو نشر کرنا یا کسی کی مجلس کی خاص گفتگو کو یا ان باتوں کو جن کے مخاطب خواص ہیں ان کو عامت الناس میں نشر کرنا اور پھیلانا، یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اس کا فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے، کیونکہ یہ خالص علمی چیز ہے جو صرف اہل علم کے درمیان رہنی چاہیے۔ اپنے اسلاف کے تفردات کے بارے میں خود حضرت استاد علیہ الرحمہ کا ایک خوبصورت جملہ ہے جو ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے۔ فرماتے تھے کہ اپنے اسلاف کے تفردات کو خوبصورت اور خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر پورے ادب و احترام کے ساتھ طاق میں رکھ دو، یعنی تفردات کی وجہ سے صاحب تفردات کی عقیدت میں اور محبت میں کوئی کمی نہ آئے، لیکن ان کے تفردات کو جو جمہور کے خلاف ہیں ان کو قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو ادب و احترام کے ساتھ طاق میں رکھ دیا جائے گا۔ اور اسی طرح قاسم ابن قتلو بغا علیہ الرحمہ کا اپنے شیخ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور جملہ ہے، تفردات شیخی غیر مقبولتی، کہ میرے شیخ کے جو تفردات ہیں وہ مقبول نہیں ہیں، قابل عمل اور قابل قبول نہیں ہیں۔ لہذا میری حضرت استاد کے تمام شاگردوں سے اور تمام اہل تعلق سے درخواست ہے کہ مفتی صاحب کی وہ آراء اور تحقیقات جو تفردات کے قبیل سے ہیں یا ایسی ان کی باتیں ہیں جو خصوصی مجلسوں سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو عوام میں نشر نہ کیا جائے۔ یہ صرف اہل علم اور خواص کے درمیان یہ باتیں رہنی چاہیے۔ عوام الناس تک پہنچانے کے لیے حضرت استاد نے جو ذخیرہ چھوڑا ہے وہ ذخیرہ ہزاروں صفحات پر مشتمل ہے اور ہزاروں بیانات پر مشتمل ہے جو امت کے لیے قابل استفادہ اور قابل عمل ہیں، ان کو نشر کیا جائے، لیکن جو باتیں عوام الناس کے لیے فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچانے والی ہیں ان سے احتراز کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے بڑوں کی تعلیم ہے اور خود حضرت استاد علیہ الرحمہ کی تعلیم بھی ہم سے یہی تقاضا کرتی ہے۔ اللہ تعالی حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے علوم سے پوری امت کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔